شامی صاحب، پولیس کیونکہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے، مگر ایسی بیوروکریسی کی اچھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اس وقت پنجاب میں کہ پولیس کے 3 آئی جی، پھر ہائر ایجوکیشن میں 9 سیکرٹریز، اس کے علاوہ فائنینس، اطلاعات، لوکل گورنمنٹ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، کہیں انڈسٹریز، کہیں پر بھی سیکرٹری ٹک نہیں رہے ہیں، مسلسل بیوروکریسی میں تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یا بیوروکریسی اس کو اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس حکومت کے ساتھ کام کیا کرنا ہے، بزدار صاحب کی حکومت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، جو عمران خان صاحب کا پیغام تو بڑا واضح ہے۔ آپ اسے ضد کہیں، انا کہیں، اپنی بات منوانے کا جذبہ کہیں، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ یہاں نہیں مل سکتا۔ وہ عملاً پنجاب جو ہے وہاں وفاق کی حکومت ہے، اور عثمان بزدار جو ہیں وہ انتہائی لائل اور انتہائی فرما بردار وزیر اعلیٰ ہیں، ہر بات کے لیے اپنے پارٹی لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی ہدایات جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جو باتیں آپ نے کی ہیں اور جو مثالیں آپ نے دی ہیں، اگر ان پر کوئی منفی رد عمل نہیں آ رہا مرکز کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کیا دھرا عثمان بزدار کا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کہیں اور ہے، اور وہیں سے اس کو قبول بھی کیا جا رہا ہے، اور اسے عثمان بزدار کی منفیت جو ہے اس کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کی حکومت جو ہے وہ صرف اسلام آباد تک محدود ہو جائے گی، وہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، اور وہ یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ تمام حلقے اور وہ تمام عناصر جو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کا عمل دخل بڑھے، وہ عمران خان صاحب کے عمل دخل کی قیمت پر پڑے گا، اس لیے وہ اس پر بضد ہیں، اور ان کا اپنا اقتدار انہوں نے وابستہ کر لیا ہے عثمان بزدار کے اقتدار سے۔ اب اسے آپ منفی کہیں، اسے آپ مثبت کہیں، جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں، مثلا آئی جی جتنے بھی مقرر ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عثمان بزدار صاحب کا اپنا فیصلہ تھا اور انہوں نے اپنے طور پر مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح کئی کھاڑ پچھاڑ جو ہے اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات، اس کا نتیجہ جو بھی نکلے، اور عثمان بزدار صاحب بہت اچھی اننگ کھیل لیں یا نہ کھیلیں، پہلے سے وہ تجربہ کار ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بات چیت بھی کرنے لگے ہیں، آپ ان سے تبادلہ خیال بھی اب کر سکتے ہیں، وہ جملوں کا جواب بھی دیتے ہیں، یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں امپروومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن عمران خان صاحب اپنا اقتدار جو ہے اس کو محدود کرنے پر تیار نہیں ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر اس وقت کوئی ایسا شخص نظر بھی نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی ہو سکتے تھے، لیکن وہ اپنے ہی ایک نوجوان کارکن کے ہاتھوں صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہار گئے۔ اس کے بعد ہمارے جہانگیر ترین جو تھے وہ بنے بنائے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن وہ سپریم کورٹ کی نظر ہو گئے، اور پھر جب آپ دیکھیے عبدالعلیم خان صاحب کا بڑا کلہ ٹھلا تھا، لیکن لوگوں کو نیب نے دبوچ لیا، اور اسی طرح ہمارے محمود الرشید صاحب موجود ہیں، لیکن وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ ان کا تعلق دونوں کا ایک ہی برادری سے ہے، تو یہ بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے اسلم اقبال صاحب موجود ہیں، لیکن اسلم اقبال صاحب بھی اپنی جگہ جتنے بھی زیرک ہوں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی تائید کے بغیر کچھ نہیں ہے۔